اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداود وسلیمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففخمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 78 سے لے کر 81 تک تلاوت کی گئی ہے، 78 to 81۔ اور ترجمہ یہ ہے کہ اور یاد کرو داؤد اور سلیمان کے اس وقت کو جب وہ فیصلہ کر رہے تھے کھیتی کے سلسلے میں، جبکہ ایک قوم کی بکریاں دوسرے میں داخل ہو گئی تھی اور ہم اس فیصلے پر دیکھ رہے تھے، اور ہم نے سلیمان کو اس کا فہم عطا کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کو حکمت سے اور علم سے نوازا تھا، اور داؤد کے لیے ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتی تھی، اور ہم یہ سب کرنے والے تھے، اور ہم نے داؤد کو تمہارے لیے زرہ بنانے کی صلاحیت سے نوازا تھا تاکہ وہ تم کو جنگوں سے محفوظ رکھ سکیں، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز تند ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا جو ان کے حکم سے چلتی تھیں اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور ہم ہر شے کے جانکار ہیں۔ حضرات گرامی، یہاں سے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے یہ دو عظیم پیغمبر ہیں، عظیم بادشاہ بھی اور عظیم پیغمبر بھی۔ اللہ رب العزت نے پیغمبری سے نوازا، اپنا نبی اور رسول بنایا، اور یہ کہ انہیں حکومت، طاقت اور سلطنت، قوت اور قبضہ اور اقتدار انہیں عطا کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ دور جو حضرت داؤد اور سلیمان کا دور ہے، یہ عہد زرعی کہلاتا ہے، یعنی گولڈن ایج کہلاتا ہے۔ اس دور میں بنی اسرائیل نے جتنی ترقی کی اتنی ترقی انہوں نے کبھی نہیں کی، لہٰذا وہ آج بھی دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر داؤد اور سلیمان جیسا وہ دور واپس لیا۔ وہ دور ان کی سطوت اور ان کی شوکت کا ایک شاندار دور رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں سے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ذرا سا غور کرو کہ داؤد اور سلیمان کا، کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان اپنی عدالت میں بیٹھے، داؤد علیہ السلام اپنی عدالت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اچانک ان کے پاس ایک شخص پہنچتا ہے اور ایک مقدمہ دائر کرتا ہے کہ میرا انگور کا باغ ہے اور فلاں شخص ہے، اس کی بکریاں اسے چر گئی ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی بکریاں لے لی جائے اور اس انگور والے کو دے دی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا کہ میں اس پر کچھ کہنا چاہتا ہوں، چنانچہ داؤد علیہ السلام نے اجازت دی، اور سلیمان علیہ السلام جو ابھی کم سن تھے، ابھی عمر کی اس پختگی کو نہیں پہنچے تھے، انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہمارا یہ ہوگا کہ یہ جو بکریاں ہیں یہ اس انگور والے کو دے دی جائیں تاکہ وہ ان کے دودھ سے اور اون سے فائدہ اٹھائے، اور یہ جو کھیت ہے انگور کا یہ ایک متعین وقت کے لیے اس بکری والے کو دے دیا جائے تاکہ وہ اس میں انگور کی کھیتی کرے، اور جب انگور اپنی اصلی حالت پر آ جائیں، یعنی جیسے کہ بکریوں کو چرنے سے پہلے تھے، تو پھر یہ اس کو واپس کر دے اور وہ اس کو بکریاں واپس کر دے۔ یہ جو فیصلہ کیا، یہ فیصلہ بہت عمدہ تھا، چنانچہ داؤد علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اسی فیصلے کو انہوں نے باقی رکھا۔ ہمیں اس واقعے سے بڑے سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ سبق ملتا ہے کہ یہ حکومت اور سلطنت اللہ رب العزت نے بخشی تھی، اور دوسری بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ ذہانت اللہ رب العزت نے عطا کی تھی، دونوں پیغمبروں کو عطا کی تھی، اور دونوں کے فیصلے اپنے لحاظ سے بالکل درست تھے۔ البتہ سلیمان علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا وہ بہت ہی زیادہ حکمت پر اور بہت زیادہ ایک دوسرے کی ہمدردی کے اوپر مبنی تھا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک عدالت فیصلہ سنا دے تو اس سے بڑی دوسری عدالت اس کے خلاف فیصلہ سنا سکتی ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کم سن ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اس کی باتوں میں ایسی دانائی ہوتی ہے کہ جو بڑے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، اور پھر بڑوں کو چاہیے، ان کا وتیرہ یہ ہونا چاہیے اور عاجزی اور انکسار اتنا ہونا چاہیے، تواضع اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹوں کے فیصلوں کو تسلیم کر سکیں۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ ہیں، بڑے ہیں، عمر دراز ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے سلیمان کے اس فیصلے کی تائید کی، اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ فیصلہ بہتر ہے اور اس کو نافذ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے داؤد اور سلیمان کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے اور بتایا کہ ہم نے ان کو حکمت سے اور علم سے نوازا تھا، اور پھر داؤد علیہ السلام کا ایک اور تذکرہ کیا کہ داؤد کی وہ عظیم شخصیت کہ ہم نے پہاڑوں کو اور پرندوں کو
ان کے ساتھ کر دیا تھا، مسخر کر دیا تھا، شاندار آواز عطا کی تھی جب وہ اس میں تورات پڑھتے تھے، زبور پڑھتے تھے جو ہم نے داؤد کے اوپر اتاری تھی، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پورے پہاڑ جھوم جاتے تھے، آواز کی بازگشت ہوتی تھی اور پرندے ٹھہر جاتے تھے اور ان کی لے میں لے ملا کر گانا شروع کر دیتے تھے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام کے زبور کے وہ نغمات بہت ہی زیادہ دل پر اثر کرنے والے، اللہ کے حمد و ثنا میں ڈوبے اور انتہائی واعظ اور نصیحت پر مبنی ہیں۔ چنانچہ وہ تورات جس کو بنی اسرائیل بھول چکے تھے، انہی احکامات کو حضرت داؤد علیہ السلام نے دوبارہ اثر نو زندہ کیا اور لوگوں کو ان احکامات کی طرف توجہ دلائی، اور اللہ رب العزت نے ان کے اوپر زبور اتاری۔ یہاں پر ایک اور تذکرہ کیا گیا کہ داؤد علیہ السلام اگرچہ بادشاہ تھے، لیکن وہ بادشاہت کے مال سے کچھ نہیں کھاتے تھے، خزانے سے کچھ نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنے طور پر انہوں نے پیشہ اختیار کر رکھا تھا کاریگری کا۔ وہ لوہے کے زرہیں بناتے تھے، لوہے کا ایک کرتا جیسا جس سے تیر اور تلوار سے بچا جا سکے، لوہے کی وہ زرہ بناتے تھے تاکہ وہ تمہیں جنگ سے بچا سکے۔ یہاں پر داؤد علیہ السلام کی اس صنعت اور کاریگری کی طرف اشارہ ہے کہ قومیں جس سے ترقی کرتی ہیں، دنیاوی لحاظ سے کس طرح انہوں نے اپنی فوجوں کو مضبوط کر دیا کہ تیر اور تلوار کا ان پر اثر نہ ہو، لہٰذا ان دنیاوی علوم کو کس طرح سے حاصل کیا جائے، اس کے اندر اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ آدمی کو اللہ رب العزت نے جو علوم اتارے ہیں، یہ سارے علوم اللہ رب العزت کے اتارے ہوئے ہیں، لہذا ان میں آگے بڑھ کر علم میں ترقی کرنی چاہیے، اور یہ کہہ کر کہ یہ دین کا علم ہے، دنیا کا علم ہے، اس کو چھوڑ اور اس کی تقسیم نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو علم دین کا ہے وہی دنیا کا ہے، جو دنیا کا ہے وہی دین کا ہے۔ دین کا علم اگر دنیا کے لیے حاصل کیا جائے تو بیکار ہے، اور دنیا کا علم اگر دین کے بغیر حاصل کیا جائے تو بیکار ہے، لہٰذا دین اور دنیا دونوں کو ملا کر علم حاصل کرنا چاہیے اور اس کی کوئی تقسیم نہیں کرنی چاہیے۔ سارے علوم، یہ سارے علم، یہ ساری حکمتیں، ساری دانائیاں، یہ ٹیکنالوجی، یہ سب کی سب اللہ کی اتاری ہوئی ہے، لہذا اس کو آگے بڑھ کر حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا یہاں پر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان علیہ السلام کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا کہ ہم نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، وہ ہوائیں ہمارے حکم سے چلا کرتی تھی، وہ جہاں چاہتے تھے وہ جاتے تھے، تخت پر بیٹھ کر جاتے تھے، مہینوں کا فاصلہ، سالوں کا فاصلہ وہ چند گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ معجزہ عطا کیا تھا اس زمین کی طرف جہاں ہم نے برکتیں نازل کی ہیں، سرزمین فلسطین، شام، یہ پورا علاقہ مراد ہے، اور ہم اس کو دیکھنے والے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے اور داؤد علیہ السلام کے اس تذکرے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بتایا ہے کہ یہ حکومت اور طاقت یہ ہم عطا کرنے والے ہیں، اور حکومت اور طاقت ملنے کے بعد بھی ایسے ہمارے بندے ہیں جو بے انتہا شکر گزار ہیں، جو بے انتہا تواضع کے پیکر ہیں، جن کے اندر تواضع بھرا ہوا ہے، جن کے اندر دوسروں کے کام آنے کی صلاحیت بھری ہوئی ہے، اور جو بادشاہت کے درجے پر پہنچنے کے باوجود اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پاکیزہ کھانا وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھوں سے کھائے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ وہ بادشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ زرہیں بناتے تھے، لوہے کے کام کرتے تھے، اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اور اس سے وہ اپنی زندگی چلاتے تھے، اور اللہ نے لوہے کو ان کے ہاتھ میں مسخر کر دیا تھا۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ اور بہت ہی عمدہ طریقے سے کام کرتے تھے، باریک سے باریک کڑیاں بناتے تھے، لوہے کی باریک سے باریک وہ زرہیں بناتے تھے۔ اس سے پہلے لوہے کے بڑے بڑے تختے ہوتے تھے جن کو لے کر جنگوں میں چلنا دشوار ہوتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم ہو گیا تھا لوہا، لوہے کو آپ چھوتے تھے بالکل موم کے طریقے سے بن جاتا تھا، اس کو پگھلا کر گلا کر آپ نے اس میں سے کڑیاں بناتے تھے باریک سی۔ یہ ساری حکمت کس نے دی؟ یہ ساری طاقت کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو، ایک تو اس بات کا سبق حاصل کرو کہ دنیا کے اندر جن کو ہم نے بادشاہت عطا کی، ایسے ایسے نیک بندے گزرے ہیں جو اس بادشاہت میں مغرور نہیں ہوئے، ان کے اندر گھمنڈ اور غرور نہیں آیا، بلکہ انہوں نے اللہ رب العزت کے لیے تواضع اختیار کی، وہ دوسروں پر مہربان رہے، دوسروں پر شفیق رہے، دوسروں کے کام آئے، اور اللہ رب العزت کے ذکر میں لگے رہے۔ لہٰذا لوگوں اپنی دولت کو پا کر اتراؤ نہیں، منصب کو پا کر اتراؤ نہیں۔ اللہ نے اگر تمہیں دنیا کے اندر کوئی بڑا منصب دے دیا ہے، دولت دے دی ہے، طاقت اور حکومت دے دی ہے، تو اتراؤ نہیں اور گھمنڈ مت کرو، بلکہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، نیک بندے بن جاؤ، دوسروں کے کام آنے والے بندے بن جاؤ۔ جیسے داؤد اور سلیمان نے اپنے زمانے میں اس قدر ترقی کی، لوگوں کو فائدہ پہنچایا،
لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں پیش رہے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے، اس وقت بھی واعظ و نصیحت کرتے رہے، وہ اپنی رسالت کا فریضہ انجام دیتے رہے، نبوت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ ایسے نیک اور پاکیزہ ہمارے یہ بندے تھے۔ حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کی زندگی بہت ہی شاندار اور عمدہ زندگی ہے، اور ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے، اور قرآن پاک نے جو ان کا تذکرہ کیا ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ حکومت، دولت دینا، یہ سب اللہ کا کام ہے، اور اس کو پانے کے بعد جو شخص بندے شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ کا وہ بہت ہی پسندیدہ بندہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔